السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت 132 ہم نے کل پڑھ لی تھی یا پڑھنی ہے آج؟ آج پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 132 ہم نے کل پڑھ لی تھی، جس میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر تھا اللہ کی رحمت پانے کے لیے۔ آج ہم نے آیت نمبر 133 پڑھنی ہے، وساریو، اور جلدی کرو، الی مغفرتن، طرف بخشش کے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنتن، اور جنت کے، ارضها، ارض جس کا، السماوات، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے برابر ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دوڑو اور جلدی کرو۔ پیچھے یساریون فی الخیرات کا لفظ گزر چکا ہے۔ کس کی طرف دوڑو؟ اس مغفرت کی طرف۔ اور مراد یہ ہے کہ ہر انسان سے اپنی زندگی میں جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں، اور غزوہ احد میں بھی ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پہ جو 50 صحابہ کرام کھڑے کیے تھے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور مال غنیمت اکٹھی کرنے لگے، تو یہ ان سے ایک مسٹیک ہوئی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مغفرت کی طرف دوڑو، جو کمی کوتاہی ہو گئی اب اس پر افسوس ہی نہ کرتے رہو بلکہ اپنی اصلاح کر لو۔ اور کس چیز کی طرف جلدی کرو؟ جنت کی طرف۔ ایسے کام کرو جس سے جنت کا حصول آسان ہو جائے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں، اس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کس چیز میں؟ اللہ کی بخشش میں، تاکہ انسان جنت پا سکے۔ اور کیا ہے وہ جنت؟ ارضها السماوات والارض، جس کا عرض یعنی width آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ جنت کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہریکل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اعتراض بھیجا تھا کہ اگر جنت زمین اور آسمان کے برابر ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ یعنی اس کا خیال تھا کہ جہنم کی تو پھر جگہ ہی نہیں رہی اگر جنت ہی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ یعنی دن جب آتا ہے تو وہ ہر چیز پہ چھا جاتا ہے، تو رات پھر کہاں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ رات کو بھی دیکھیں جب لے کر آتے ہیں تو وہ پورے دن پہ محیط ہو جاتا ہے، طاری ہو جاتا ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آگے ان کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، اور یہ کوالٹیز بہت اہم ہیں۔ متقین کی کیا کیا کوالٹیز ہیں؟ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی، خوشحالی میں، والضرائی، اور تنگی میں۔ السرا، نعمت، فراخی، خوشی،
شادمانی کی حالت ہوتی ہے، آپ سرا کے اوپر لکھ لیں، نعمت، فراخی، خوشی۔ اور جو درا کا ورڈ ہے، یہ تکلیف، بیماری، مصیبت، پریشانی کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے غصے کو۔ والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے لوگوں سے۔ اچھا، یہاں پہ فی السراء والضراء کا ذکر ہے، لیکن پیچھے ہم نے سرن و علانیہ کا لفظ پڑھا تھا، رات اور دن کو، چھپ کر اور اعلانیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ اس سے بچو۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب اچھے دن ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو یاد رکھنا چاہیے، اور اگر پریشانی کے دن آ جائیں تب بھی صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ لیکن ہم عام طور پہ صدقہ کب کرتے ہیں؟ خوشی میں کرتے ہیں یا پریشانی میں کرتے ہیں؟ پریشانی۔ ہاں، جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے نا تب ہم صدقہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پریشانی کے آنے سے پہلے جب اچھے دن ہوں تب ہم صدقہ کریں، صدقہ کرتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں ایک باکس رکھ لیں، جب بھی ہمارے پاس فراخی ہو، ہمیں کوئی پاکٹ منی ملے یا کوئی اور پیسے ہمیں ملیں، تو ہم کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور نکالیں اور اس باکس میں جمع کرتے رہیں۔ جیسے ہی ہمیں کوئی مستحق اور ضرورت مند نظر آئے تو ہم اس کو دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پہ صرف ایک کھجور صدقہ کی، تو جو عورت لینے کے لیے آئی تھی اس نے آدھی آدھی کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو وہ دے دی، وہ جو کھجور تھی۔ اور ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر کسی کا ہمسایہ غریب ہے تو وہ اپنے سالن میں پانی کچھ زیادہ ڈال لے، مگر اس اپنے ہمسائے کو بھی بھیجوائے، اس کا بھی خیال رکھے۔ تو ایک بندہ مومن میں جو دینے کی اسپرٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم ڈیزرونگ پرسن کو ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہمیں ہر شخص ہی تندرست نظر آتا ہے، تو جبکہ اسلام ہمیں دینا سکھاتا ہے۔ صدقہ صرف ڈیزرونگ کو دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی پہ اور بچوں پہ جو مال بھی خرچ کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ تو صدقے میں اور کیا کیا کچھ آ جاتا ہے آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ صدقے میں علم آ جاتا ہے، کسی کی خدمت کرنا، عیادت کرنا، اچھی بات اور مشورہ۔ تو اسلام ایسی شخصیت ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جو دوسروں کے لیے جئیں۔ کس کو کتنا کب دیا جا سکتا ہے، اسلام پرسنالٹی کی ری شیپنگ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بھی صبر درکار ہے۔
جی آپ نے لکھ لیا ہے صدقے میں کیا کچھ شامل ہے؟ جی، کیا کچھ شامل ہے؟ علم، عیادت، اچھی بات، مشورہ۔ جی اب بتائیے۔ علم، عیادت، اچھی بات اور مشورہ۔ ہاں جی، کسی کی خدمت کرنا یا مشورہ۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، تو جن کے پاس سونا چاندی تھا وہ بھی لے کر آئے، اور ایک شخص جو ہے نا وہ آ، کچھ تھوڑی سی کھجوریں لے کر آیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن خلوص نیت سے دی گئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آج مسلمانوں پہ جو حالات ہیں، ہر شخص یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی، بڑی مہنگائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ساری مایوس کن باتیں ہیں۔ تو ساتھ میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس تھوڑے میں بھی آپ برکت ڈال دیں، تاکہ ہم نہ صرف اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں بلکہ اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی نکال سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قسم دے کے فرمایا تھا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں آتا، اور تجربہ کر کے دیکھیں کہ صدقہ کرنے کے بعد ہماری بہت سی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان میں کمی آ جائے گی۔ تو خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اور کیا نشانی ہے متقین کی؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایک نفسیاتی اثر بھی انسان کے اوپر ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم ہر وقت وہ باتیں کہتے رہے نا جو ہم فیل کرتے ہیں، تو اس کا پھر ہماری شخصیت پر بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم ہر وقت یہ کہتے رہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، بڑی مہنگائی ہے، تو وہ پھر ہماری نفسیات اسی طرح کی بن جاتی ہے، ہمیں فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ واقعی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ مجھے تو بہت غصہ آتا ہے، مجھ سے تو کنٹرول ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس کا ایک نفسیاتی اثر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچ ڈیولپ کر لیتا ہے نا کہ اللہ مالک ہے، دیکھی جائے گی، اور صبر کر کے اپنے اندر کو کنٹرول کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اپنی خامیاں، اپنی کمزوریاں بس صرف اللہ کے سامنے بیان کرنی چاہیے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری فلاں پریشانی ختم کر دے۔ اگر ہمیں غصہ بہت آتا ہے، اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے غصے کو کنٹرول کر دیں، اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ پیچھے کل کی آیات میں صبر اور تقوی کی بہت زیادہ بات ہوئی تھی کہ صبر اور تقوی جو ہے نا وہ کامیابی ہے۔ تو صبر کے ساتھ یہاں پہ کچھ اور اصول بھی دیے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کون سی چیزیں کنٹرول کرنی ہے، اس میں والکاظمین الغیظ ہے، غصے کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو اس وقت خاموش رہنا ہے، کوئی خلاف موقع بات نہیں کرنی، کوئی نازیبا بات نہیں کرنی،
اور غیظ جو ہے نا، اس ورڈ کا عربی میں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن کو کہتے ہیں جس سے خون کا دورانیہ تیز ہو جائے، شدید غصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے۔ تو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھنے سے ہمارے اندر غصے کی جو کیفیت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، غصہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو کوئی اپنے غصے کو باوجود طاقت رکھنے کے روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان سے بھر دیں گے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر درخواست کی تھی کوئی اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے ایک ہی بات فرمائی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ شاید آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ بات بات پہ غصہ کرتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو یہ نصیحت کی۔ اور ویسے بھی غصے میں انسان کی انرجی بھی استعمال ہوتی ہے، تو اگر ہماری انرجی نیگیٹو کاموں میں استعمال ہوگی تو پازیٹیو کاموں کے لیے انرجی نہیں بچے گی۔ تو بے جا غصہ کرنے کی بجائے اس کو کسی اچھے کام میں لگانا چاہیے، اس انرجی کو۔ اور غصہ عام طور پہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے کمزور شخص پہ۔ بچوں پہ عام طور پہ بہت غصہ آتا ہے۔ اپنے سے بڑے پہ غصہ آئے تو پھر کیا ہے، انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو جب انسان بڑے کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو چھوٹے کے مقابلے میں بھی روک سکتا ہے۔ تو جس سے انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اس پہ بہت غصہ کرتا ہے۔ یہیں سے انسان کے تکبر کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی طاقتور کے سامنے تو مسکین بن جاتا ہے اور مسکین کے سامنے متکبر ہو جاتا ہے۔ تو جب غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بارے میں انسان سوچے کہ میں کیا چیز ہوں، کیوں اتنا بگڑا ہوں، اور غصے کی بنیاد تکبر۔ پہلے شیطان نے تکبر کیا تھا۔ شیطان کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ بلند آواز سے درود شریف کا پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے، کیونکہ درود شریف کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت آنے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آگ جو ہے نا وہ پانی سے بجھتی ہے، پانی کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ پانی پی لیں یا وضو کر لیں، اس سے بھی غصہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرے، کیونکہ وہ ایک آگ ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ تو اگر آگ والی چیز کا منہ کھول دیا جائے تو وہ ہر طرف کیا ہے، چنگاریاں اڑیں گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ غصے کو کنٹرول کیا جائے۔ پھر اللہ کا ذکر کرنا بھی اس میں فائدہ دیتا ہے۔ غصے کی حالت میں ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا لیں، یا اپنی پوزیشن بدل لیں۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو دوسری طرف پہلو بدل لیں یا کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ خود کو یہ احساس دلائیں کہ میں جو کچھ زبان سے بول رہی ہوں وہ لکھا جائے گا۔ تو پھر انسان سوچتا ضرور ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ پھر انسان ان مواقعوں کو یاد رکھے جہاں پہ غصہ بہت آتا ہے، پھر جس جگہ پر یا جس انسان پر غصہ آتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کریں جتنی بھی ممکن ہو سکے۔ اور غصہ تب بھی آتا ہے جب انسان فزیکلی بہت اسٹرانگ ہو، تو اپنی انرجیز کو پازیٹیو کام میں لگانا چاہیے تاکہ وہ غصے کے وقت کم سے کم سامنے آئیں، یعنی جسمانی مشقت کا کام کریں۔ اور ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ آیت کے اگلے ہی حصے میں کیا آ رہا ہے، والعافین عن الناس۔ جی، والعافین عن الناس اس کا مطلب ہے لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور انسان دوسروں کو تبھی معاف کر سکتا ہے جب وہ اپنے لیے یہ چاہے کہ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ جیسے سورہ نور میں آگے ہم پڑھیں گے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو والکاظمین الغیظ اصل میں صبر کا امتحان ہے۔
غصے کو کنٹرول کرنے والے، اور والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، ان سے درگزر کرنے والے۔ یہ نہیں کہ انسان وقتی طور پہ ریئیکشن نہ دکھائے اور کسی اور موقع پہ بدلہ لے لے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غصے کو پی جانا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، یہ دونوں الگ الگ کام ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنے والوں پر اللہ کا حق ہوگا۔ جیسے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے محلات جنت میں بلند ہوں اور اس کے درجات اونچے ہوں، تو اسے کیا چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو ہدیہ دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو وہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے۔ اور یہ سارے کام بھی بہت مشکل ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے۔ اور ظلم کے بارے میں ہم نے حسن اخلاق بک میں پڑھا ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں۔ اور دوسری چیز یہ، جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو ہدیہ دیا کرے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے ہدیہ دینے سے۔ اور تیسری بات یہ کہ جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو وہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے۔ ترک تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلق ختم کرتے ہیں۔ ہاں جی، تعلق ختم کر دینا۔ اور آیت کا آخری حصہ ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتے ہیں۔ اب محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر تکلیف، تنگی، خوشحالی میں خرچ کرنے کی عادت ہو ضرورت مندوں پہ، جو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھے، جو دوسروں کو معاف کر دے۔ یہ ساری کوالٹیز ایک محسن کے اندر ہوتی ہیں، جن کوالٹیز کا اس آیت میں ذکر ہے۔ حضرت علی بن حسین کا واقعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ان کی ایک کنیز تھی، جب وہ آپ اس نے وضو کروا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور حضرت علی بن حسین جو ہیں ان کے کپڑوں پہ کپڑے گیلے ہو گئے۔ کنیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فوراً ہی یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ یہ سنتے ہی حضرت علی بن حسین خاموش ہو گئے۔ کنیز نے دوسرا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے دل سے معاف کیا۔ تو وہ بہت مطلب تیز تھی، کلیور تھی۔ اس نے آخری حصہ بھی پڑھا آیت کا کہ واللہ یحب المحسنین، تو حضرت علی کہنے لگے کہ اچھا جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو اس دور میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں جو جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آتی تھیں، تو پھر مسلمان ان سے خدمت کا کام لیا کرتے تھے، گھریلو خدمت اور کام کاج وغیرہ۔ تو اس واقعے سے کیا سبق مل رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہمیں غصہ دلاتے ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اسی رویے سے معاشرے میں ہمدردی اور محبت کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ان کے منہ پہ ان کو بہت برا بھلا کہا۔ آپ کو غصہ آیا لیکن آپ پی گئے اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اور گھر گئے، کچھ مال و متاع لائے اور اس کو کہنے لگے کہ یہ جو کچھ تم نے مجھے اپنی نیکیوں میں سے دیا ہے نا، اس کا یہ بدلہ تو بہت تھوڑا ہے، لیکن بہرحال یہ تمہاری نظر کرتا ہوں۔ یعنی اس برا بھلا کہنے پہ امام ابو حنیفہ کو بہت زیادہ جو نیکیاں ملی، تو اس پہ انہوں نے بطور جزا اس شخص کو کچھ مال دینا چاہا۔ کہنے لگے بہرحال یہ میں تمہاری نظر کرتا ہوں۔ وہ شخص اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے آپ سے معافی مانگی، اور پھر وہ آپ کا شاگرد بنا اور بہترین شاگرد ثابت ہوا آپ کا۔ تو استادوں کے اندر معاف کرنے کی کوالٹی ہونی چاہیے۔ ایسے شاگرد جو غصہ دلائیں ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ ان میں سے کون سا ایسا ہو، اس میں اتنی زیادہ خیر ہو جو استاد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ عام طور پہ ٹیچرز کو نا اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسکول میں کہ ٹیچرز بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، اور انہیں پھر اپنے اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے کہ یہ اچھا کام کریں گے، اچھا رزلٹ لے کر آئیں گے۔ لیکن جب اسٹوڈنٹس کوئی برا کام کرتے ہیں یا برا رزلٹ لے کر آتے ہیں تو قدرتی طور پہ ایک غصہ آنا فطری ہے۔ ایسے میں چھوٹے پہ غصہ آتا ہے، ماؤں کو بھی اپنے بچوں پہ اس بات پہ غصہ آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر احسان کرنا یہی دراصل محسن ہونے کی علامت ہے۔
جی یہاں تک کلیئر ہے؟ جی آیت نمبر 135. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام. فاحشہ سے مراد وہ فعل ہے جس کا اثر دوسرے تک بھی پہنچے، بڑھی ہوئی بدی یا برائی. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی چاہیے. پہلے غصے کا علاج بتایا جا رہا تھا، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ گناہوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. جی گناہوں کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالی سے ہاں جی، اللہ کے بخشش ذکر مانگ سے کر ہوتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. تو یہاں پہ اب فاستغفروا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. اس میں زبانی استغفار بھی ہے، اور پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، جس میں وہ اپنے دل میں کوئی خیال لے کر نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے صلاۃ التوبہ یا استغفار، صلاۃ الاستغفار بھی پڑھی جا سکتی ہے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے. تو ایسا کرنے والا، ایسی توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا تھا کہ اے پروردگار، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو آخری دم تک بہکاتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا کہ مجھے میرے جلال اور عزت کی قسم، میرے بندے بھی جب تک مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے اوپر اس کے جو انہوں نے کہا. یعنی اصرار نہیں کرتے، مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، گناہوں پہ جمے نہیں رہتے، بلکہ وہ اپنے گناہ چھوڑ دیتے ہیں جب اللہ سے وہ بخشش مانگتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں یہ بات. جی کلیئر ہے آپ کو؟ جی اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ہیں بدلہ ان کا، مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. تو صرف باتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عمل بھی ضروری ہے. کون کون سے اعمال جو پچھلی آیات میں بتا دیے گئے وہ اعمال ضروری ہیں. نمبر 137، قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکی تم سے پہلے کئی امتیں،
فسیرو فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہاں پہ ان قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، قوم عاد، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیاں الٹ دیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان بستیوں کو نکل کے دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے۔ یہاں پھر جنگ احد کا ذکر ہے کہ کمزوری اور سستی نہ دکھاؤ۔ وہن سے مراد جسمانی کمزوری ہوتی ہے، آیت نمبر 139 میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہن سے مراد جسمانی کمزوری ہے۔ اور اخلاقی کمزوری بھی مراد ہے۔ اور تحزنوا سے مراد غم ہے، کسی معاملے میں طبیعت کا بے چین رہنا۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ میں جو ہونا تھا ہو گیا، اب آئندہ کے لیے اپنی ہمت اور حوصلے پست نہ کرو، اور تم ہی بلند ہوگے۔ الاعلون کا جو ورڈ ہے یہ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کیے تو بلندی تمہارے مقدر میں ہوگی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کمی کہاں ہے؟ ایمان کی کمی ہے۔ آج ہم نے جو اصل طاقت حاصل کرنی ہے وہ ایمان کی حاصل کرنی ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو انسان ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیوں گلزار بن گئی تھی؟ کیونکہ ان کا جو ایمان ہے وہ سچا تھا۔ آج اگر ہمارا ایمان بھی ان کے ایمان جیسا ہو جائے تو ہم بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو انسان جب اپنے کسی ٹارگٹ اور ایم میں نقصان اٹھا بیٹھتا ہے تو آئندہ کے لیے ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ اگر ایک ٹیسٹ فیل ہو جائے تو پھر کیا ہے، آئندہ کے لیے کام انسان چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو شاید کر ہی نہیں سکتا۔ ہمت ہارنا سستی کو جنم دیتا ہے۔ فرمایا کہ سست نہیں پڑنا، غم نہیں کرنا۔ اگر غزوہ احد میں 70 لوگ شہید ہو گئے ہیں تو ہمت نہیں ہارنی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو اور تمہارا ایمان سچا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بڑا کام ہم بڑے جوش اور جذبے سے کرتے ہیں، مثلا کوئی بھی کام، تو اگر ہمیں اس میں کامیابی حاصل نہ ہو تو ہم سخت مایوس ہو جاتے ہیں یا غم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بار بار وہ جو غم ہے وہ ہمارے ذہن پہ طاری ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو بھول ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ غم نہ کرو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے کہ ہم بعض اوقات غم کھاتے رہتے ہیں، غم کھا کھا کر اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں، اور ہمارے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان سے صحیح طور پہ ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ روکا گیا ولا تحزنوا، کہ غم نہ کرو۔ یہ جو ہے نا یہ شیطان کا راستہ ہے، سستی، غم، یہ نیگیٹو کوالٹیز ہیں، ان کو اپنے اندر سے ہمیں نکالنا ہوگا۔ ولا تہنوا سے متعلق ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تم سب
سیلاب کے خس و خاشاک کی مانند ہو جاؤ گے. جیسے سیلاب پر کوڑا ہوتا ہے نا، یعنی سیلاب کے ساتھ چلتا رہتا ہے جدھر سیلاب کا رخ ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا اس کا کیا سبب ہوگا، کہ ہم اتنے کمزور اور ہلکے ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کیا وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو اس وقت تک کوئی قوم بلند نہیں ہو سکتی جب تک دنیا کی محبت کم نہ ہو. اور اسی محبت کو کم کرنے کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ جب دل سے حرص کم کم ہوتی ہے تو تب ایمان پیدا ہوتا ہے، توکل اور یقین کی کیفیت انسان کے اندر آتی ہے. اور جب انسان اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے نا کہ میرے رزق کا کیا ہوگا، میری فلاں ضرورت کا کیا ہوگا، تو اس سے کمزوری آتی ہے، پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا. قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جتنا چاہیں بڑھا دیں. تو لہٰذا رزق میں کمی کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو کمزور مت کرو. چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں سمجھنا کہ اب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ خرابیاں جس قوم میں بھی ہوں اس کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں. ان سب چیزوں کا حل توکل ہے، کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، تو میری حفاظت کر اور مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے. تو اس میں سبق یہ نکل رہا ہے کہ شکست خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، دونوں ہی تکلیف دہ ہیں. ایک جنگ میں شکست سے بچنے کے لیے آئندہ اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا، کہ شکست کے بعد انسان سست پڑ جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا صدمہ ہوتا ہے جسے وہ اپنے دل سے لگا لیتا ہے، اور آئندہ کے لیے دین کی راہیں، عمل کی راہیں، کام کی راہیں، کوشش کی راہیں بند ہوتی جاتی ہیں. تو کوئی بھی انسان کوشش چھوڑ دینا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دو چیزوں کو زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، سستی، کمزوری اور غم. چلیں آج ہم اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.